حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر یا مسلمانوں کا مرکز الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ کو آپ عالمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دھیانے پر کھڑی ہے، تو تیسری جنگ عظیم کا جو مرکز ہے وہ یہی خطہ ہے. تیسری جنگ عظیم کا جو خطہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، ہر مجدون کے نام سے، آرمیگڈون کے نام سے. اس پہ عیسائیوں نے بہت کام کیا ہے، ان کا عقیدہ ہے. یہ بائبل کے اندر اس پہ چیزیں ہیں، زبور کے اندر چیزیں ہیں، اور اس پہ بہت لکھا ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ آرٹیکل لکھے ہیں کہ بھئی ہر مجدون کی جنگ. حدیث میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے شام کے متعلق، معجم کبیر کی ایک حدیث ہے. اس جنگ کا نام آپ نے بتایا معمعہ، میم عین اور ہا، معمعہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شام میں وہ جنگ ہوگی، اور معمعہ کا مطلب بھی بڑی جنگ. اور الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ بھی آتا ہے، بہت بڑی جنگ. عیسائی لٹریچر کے اندر، بائبل کے اندر اس پہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں. اور وہ یہ ہر مجدون جو ہے نا، ہر مجدون اصل میں ہر سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور مجیدون یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے. تو ہر مجدون کا مطلب ہے یعنی مجدون کی پہاڑی، مجیدون کی پہاڑی، ہر مجدون، یہ ہر مجدون کی جنگ کہلاتی ہے. تو آپ نے فرمایا حدیث میں ہر مجدون کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ نام نہیں ہے. حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہے، بڑی جنگ. معمعہ کا تذکرہ ہے کہ خطرناک جنگ. عیسائی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہوگی، اور ان کا نظریہ یہ کہ یہاں پر عیسائیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی. اور آج کل انہوں نے یہ ایک نظریہ بنایا کہ جب یہ جنگ ہوگی تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں پر اٹھا لیں گے، اور ہم بادلوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس جنگ کو، اور جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، ہمارے مسلمان ان چیزوں سے بہت غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب احادیث کے اندر کسی واقعے کا یا کوئی پیشن گوئی کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فوراً فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث تھی اور اس سے یہ والا واقعہ مراد ہے، یا ابھی مثلاً یہ جو واقعہ ہوا یہ مراد، جس کو آپ یہ کہہ لیں اس کی تطبیق یا اس کی امپلیمنٹیشن. ایک حدیث ہے شام کے متعلق ایک حدیث ہے جس کی تطبیق کی گئی، اور جس کو بعد میں جب اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ یزید کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خلافت قائم کر دی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، جو کربلا کا پورا واقعہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبہ، کہ ایک لشکر کعبہ پہ چڑھائی کرے گا یا کعبہ میں آ کے لڑنے کی کوشش کرے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیداء نامی مقام پہ پہنچے گا، يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا. قالت، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ایسا کیوں ہوگا کہ اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، حالانکہ اس میں تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو بازار چلانے والے ہوں گے، یعنی وہ اس لیے اس لشکر میں آئے ہوں گے کہ ان کا کاروبار ہے، وہ کاروبار کی نیت سے ان کے ساتھ آئیں گے، تو سب کو کیوں دھسایا جائے گا، ان کاروباری لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یخسف بأولهم وآخرهم، اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا. ثم يبعثون على نیاتهم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، لیکن دنیا میں ان کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو دھسا دیا جائے گا. اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بارے میں تھی کہ بھائی یہ کعبہ پہ لشکر حملہ کرے گا اور
اس طرف سے آئے گا اور بیدا کی سرزمین پر یہ آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ لشکر وہاں سے آنے لگا تو بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیا، اس لشکر پہ، کہ بھائی یہ وہ لشکر ہے جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو دھسا دیا جائے گا۔ وہ لشکر جب آیا تو نہیں دھسا، وہ آئے، انہوں نے تو پورا تفصیلی واقعہ، وہ واقعہ حرہ بڑا مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، وہ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا اور پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس لشکر کو دھسایا نہیں گیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ اس کی باقاعدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دی نا، ایک پیشن گوئی بتا دی، لیکن اس کو خود اپنی طرف سے کسی خاص واقعے پہ فٹ کر دینا کہ اس سے یہ واقعہ مراد ہے، یہ کوئی محتاط رویہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حق و باطل میں تمیز کرے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور خود یہ کوشش کرے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن اس کی اس طریقے سے عصری تطبیق کرنا کہ اس کو کسی پر متعین کر کے فٹ کر دیں، تو ٹھیک ہے کسی کا تخمینہ ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ مراد ہوگا، لیکن اس کو ہم کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم شریعت کا کوئی بیانیہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت کا بیانیہ ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اٹل اور حتمی بات ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں احادیث میں یہ علامات ہیں، احادیث میں یہ باتیں ہیں، کیا اس سے یہی واقعہ مراد ہے؟ اب شام کی سرزمین میں، اور یہ جو پوری سرزمین آپ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا ہے، پھر روم فتح ہوا ہے، پھر فارس فتح ہوا ہے، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، تو قسطنطینیہ تو اس زمانے میں فتح ہو گیا تھا، استنبول ترکی اس زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ تو تاریخ میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی واقعہ، کوئی حدیث بیان کی گئی اور اس زمانے میں جو حالات چل رہے تھے، لوگوں نے ان حالات پہ اس کو حتمی طور پہ فٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ نا کہ آپ ایک انسان یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ حدیث ہے اور شاید یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالتعیین کسی چیز پر اس کو فٹ کر دینا، یہ جو طرز عمل ہے کبھی کامیاب رہا نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ حدیث سے اس طرح کا وہ اعتماد برقرار نہیں رہتا، یا اس طرح کی وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار یہ واقعہ تو ہوا، کچھ ہوا تو نہیں، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک عجیب سی کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔